وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ثنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولائے لالا. دانائے سبل راستہ جاننے والا، ختم الرسول آخری رسول، مولائے کل تمام انسانوں کا رہنما، غبار راہ راستے کی دھول، فروغ کہتے ہیں ترقی کو بلندی کو، وادی سینہ سینہ کی وادی کی عظمت. وہ صاحب دولت ہستی کون سی ہے؟ وہ پاک ذات جو خدا تک پہنچانے والے راستوں سے پوری طرح آگاہ ہے. وہ پاک ذات جس پر اس دنیا میں رسولوں اور انبیاؤں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا. وہ پاک ذات جو اس کائنات کی آقا و مولا ہے. وہ پاک ذات جس کی برکت سے راستے کی گرد کو وادی سینہ کوہ طور کی تجلیوں کو رتبہ حاصل ہوا. یہی وہ ذات پاک ہے جو اللہ تعالیٰ تک رسائی کی ضمانت دے سکتی ہے. وہ ذات والا صفات ہے جس پر اس دنیا میں آنے والے انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا. وہی تو نبی آخر الزماں ہیں، وہی اس پوری کائنات کے آقا و مولا ہیں. انہی کی خاطر یہ کائنات وجود میں آئی. یہی وہ ذات پاک ہے جو راستے کی گرد کو بھی کوہ طور کی تجلیوں میں ڈھالنے کی قدرت رکھتی ہے. عشق و مستی کی نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر. یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کا نور تخلیق ہوا. حضور ہی قرآن ہیں. حضرت عائشہ کے بقول حضور قرآنی اخلاق کا عملی نمونہ ہیں. آپ ہی نے حق اور باطل میں فرق واضح کیا. آپ ہی یاسین اور آپ ہی طٰہٰ ہیں. واضح ہو کہ اول اور آخر ظاہر اور باطن اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان کا عکس ذات محمدی میں بھی جلوہ گر ہے. آخری شعر میں اقبال نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. کہتے ہیں میں اس بات کو سو ادب خیال کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں تعریف میں حکیم ثنائی سے بڑھ جاؤں، اس لیے اپنے قلم کو یہیں روکتا ہوں، ورنہ اس بحر میں اس سمندر میں لاکھوں موتی موجود ہیں. یعنی ذات محمدی کی مدح و ثنا میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں میں مزید اشعار تخلیق کر سکتا تھا. حضور تو اتنی صفات کے مالک ہیں جن کا شمار انسانی فہم سے بالاتر ہے. نگاہ عشق و مستی، عشق کے معاملات، وہی اول وہی آخر، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا. غواصی غوطہ زنی یعنی گوہر کی تلاش، لولائے لالا قیمتی موتی.